اب جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم تھوڑا سا آپ کو اس کو آگے لے کے چلتے ہیں, تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں جانے لگے ہیں. یہ جناب ہے سیرت النبی بائی ابن اسحاق, ون آف دی اولڈسٹ بک آف اسلام. ٹھیک ہے جی, اس میں ہم چلتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہم چیز دیکھتے ہیں, خانہ کعبہ میں لوگ پیسے رکھتے ہوتے تھے. جو وہاں پہ 360 365 بت تھے, ان بتوں کو جو چڑھاوا چڑھایا جاتا تھا پیسوں کا, وہ خانہ کعبہ کے اندر رکھا جاتا تھا. اور وہ خانہ کعبہ کے اندر کیسے رکھا جاتا تھا, یہ دیکھیے, یہ ہے ری بلڈنگ آف کعبہ. محمد صاحب ابھی ان تک نبوت نہیں آئی تھی, وہ ابھی لڑکے تھے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں پہ انہوں نے 35 ایئرس لکھا ہوا ہے, 35 سال کے تھے. ونس اگین ابھی نبوت نہیں آئی ہوئی, ابھی ریولیشن نہیں آیا ہوا, ابھی ریولیشن نہیں آیا ہوا. ابھی آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ جب نبی نے اس کعبے کو بنانے کی کوشش کی تو اپنا توتی اتار دی اور ننگے گر گئے, مگر وہ بعد میں دکھاتے ہیں, کیونکہ آج کی سٹریم سے اس کا تعلق نہیں ہے, تو میں بعد میں دکھاؤں گا. اگر کوئی مسلمان کہے گا کہ ہاں ہاں ایسے ہی ننگے گر گئے, تم نے کیسے کہہ دیا, پھر دکھا دوں گا. ادروائز 35 ایئرز آف ایج کے تھے. دے پلاننگ دا روف, وہ ڈیمولش کیا اس کو کعبہ کو اور اس کو بنایا. کیوں بنایا؟ کیونکہ وہاں پہ لوگ جو ہے وہ ٹریئر آف دا کعبہ رکھا کرتے تھے. ان دا وال, ان دا ویل, ان دا مڈل آف اٹ, ایک کنویں کے اندر, اس کے اندر ٹریئر واز فاؤنڈ ود دس فری مین. ایک بندہ تھا دھواک, ایک آزاد آدمی تھا. قریش کٹ دا ہینڈ آف, جس کا کہ انہوں نے ہاتھ کاٹ دیا تھا. بائی دا وے, ہاتھ کاٹنا بھی پری اسلامک ہے. جو اللہ نے قرآن میں کہا کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو, وہ بھی پری اسلامک ہے. چور کے ہاتھ کاٹ دینا بھی پری اسلامک ہے, جیسا کہ میں بھی اسکرین پہ دکھا رہا تھا, لیکن ایک مسلمان آیا تو میں نے اسکرین کور کی ہے. جی مسٹر محمد. ہلو. سر تھوڑا سا اونچا بولیے گا. جی بولیے میڈم جی. جی محمد صاحب, ابھی تک جو میں نے دکھایا آپ نے دیکھا؟ جسٹ میں 10 سیکنڈس ہوا تھا. آپ کچھ بول رہے تھے کہ کعبے کے اندر ٹریجر رکھا کرتے تھے, خزانہ رکھا کرتے تھے. پری اسلامک تھا بس نا, پری اسلامک, پری اسلامک, ٹھیک ہے, اسلام سے پہلے. اوکے. ہاں ٹھیک ہے, اسلام تو اسلام, صحیح بات ہے. پری اسلامک بات ہو رہی ہے. محمد ابھی 35 سال کے ہیں, 35 ایئرس کے ہیں. تو پری جب کعبہ اسلامک اس کا دوبارہ بنا مطلب رہے یہ تھے, نہیں کہ 1400 سال پہلے اسلام آیا ہے. اسلام تو آدم سے ہے, آدم علیہ السلام سے ہے نا. تو پری بھائی اسلامک پھر آپ لوگ بول پری سکتے ہیں. اسلامک پیریڈ آف جاہلیہ کیوں لکھتے ہیں؟ کہاں پر لکھا ہے؟ ہر جگہ پہ لکھا ہے پری اسلامک پیریڈ آف جاہلیہ. پری اسلامک یعنی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بتایا جاتا ہے. اس اچھا, کا ابھی مطلب میری یہ نہیں کہ اتنی لمبی بحث نہیں میں کرنے لگا. محمد کے اوپر نبوت نہیں آئی, پری اسلامک پیریڈ ہے وہ, جسے جاہلیہ کا پیریڈ کہتے ہیں. اس وقت قریش کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں. قریش ایک چور کرنے کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں, تو یہ بھی پیگن ریچول تھا بائی دا وے. اچھا, ابھی ہم بتا رہے تھے صفا اور مروہ کا, آپ نے وہ سنا تھا سر؟ نہیں سر, میں نہیں پتا اس بارے میں. صفا, آپ کو حج کے ارکان کا پتا؟ دیکھیے ایک دم ایگزیکٹلی آپ اردو میں بولیں گے تو نہیں معلوم ہوگا, اور تھوڑا ڈیٹیل میں ارکان بولیں گے تو حج, معلوم ہوگا. حج کے رکن, حج میں کیا کیا چیزیں کرنی ہوتی ہیں؟ ایگزیکٹلی تو نہیں پتا, لیکن ہاں حج میں جانا پڑتا ہے, طواف کرنا پڑتا ہے, پتھر مارتے طواف ہیں. کرتے وقت دعا کیا کرتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک, آگے تسبیح پڑھتے ہیں, دعا نہیں پڑھتے نہیں, یہ ہیں. لبیک اللہم ربیک کے آگے کیا ہے؟ لبیک شریک لبا لبیک ان الحمزہ ونعمت لک الملک لا شریک لہ. اوکے, اس کے علاوہ آپ صفا اور مروہ کے گرد دوڑ لگاتے ہیں, رائٹ؟ مطلب اس کے اطراف گھومتے ہیں, ہاں صحیح بات ہے. اس کے کعبے اطراف کا نہیں. طواف کرتے ہیں, صفا اور طواف کرتے ہیں. مروہ دو پہاڑیاں ہیں جس کے گرد آپ چکر لگاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اس بارے میں نہیں پتا تھا. اچھا ٹھیک ہے, لگاتے ہوں گے. اوکے, اس سے کیا دقت کیا ہے اس بارے میں؟ اوکے سر, اگر او مائی گڈنس, تو سر اگر آپ ایسا کریں اپنے کسی استاد کو بھیجیے. سر میں آپ سے بات نہیں کر سکتا ہوں سیریسلی. لائک آپ کو اگر پتا استاد. کچھ نہیں ہے تو میں آپ کو پری اسلامک پیریڈ کیسے ثابت کروں؟ دیکھیں, صفا اور مروہ دو پہاڑیاں تھیں جس پہ دو بت کھڑے تھے, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے.
جو پری اسلامک لوگ تھے وہ لوگ صفا اور مروہ کے گرد چکر لگاتے تھے ٹھیک ہے. اور ایک بت کو ٹچ کرتے تھے اور پھر دوسرے بت کو ٹچ کرتے تھے، پھر پہلے بت کو ٹچ کرتے تھے، پھر دوسرے بت کو ٹچ کرتے تھے، ان دونوں پہاڑیوں کے گرد تیز تیز چل کے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اللہ آیا، اللہ نے کہا یہ جو صفا اور مروہ کی پہاڑیاں یہ میری نشانیاں ہیں، یہ میرے سمبلز ہیں. سمبل کہتے ہیں بتوں کو، بتوں کو سمبل کہا جاتا دیکھیے ہے نا. اگر آپ کسی بھی ہندو سے سمبل پوچھیں بتوں وہ کو نہیں کہے گا، کہا جاتا بھائی جان. میں بتا رہا ہوں آپ کو، سن لیں. اگر آپ کسی ٹھیک. بھی ہندو سے پوچھیں گے کہ یہ ہندو یہ جو بت تمہارے مندر میں رکھا ہوا ہے یہ کیا ہے، وہ کہے گا یہ سمبل ہے، یہ سمبل ہے. اٹ از سمبولک ریپرزینٹیشن آف آور گاڈ، یہ ہماری ایک خدا کی سمبولک ریپرزینٹیشن ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے سمبل ایک کا معنی ایک ہی نہیں نکلتا ہے. ٹھیک ہے. سمبل سے نشانی کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں نشانی نا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کریشن. اللہ تعالیٰ بول رہا ہے اس کی تو کریشن ہے، یہ بت اس اللہ کی کی کریشن نشانیاں ہے. ہیں پہاڑی. اوکے. ہاں تو تو مجھے پہاڑی اس کی بتائیے کہ نشانی ہے. بتوں کو ٹچ کرنے کا اسلام سے اتنا گہرا سمبند کیوں ہے؟ وہاں پر کئی بتیں ابھی نہیں ہیں میرے بھائی، بھائی دور دور آپ تک نے بت نہیں ہے. صفا مروہ تو بت تھے نا. ارے اس سے پہلے تو بہت ساری جگہ بت تھے، آج وہاں پہ بہت ساری چیزیں ابھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسی کو پکڑ کے بیٹھو لیکن گے. سیم ریچول کیوں فالو کر رہے ہو؟ دیٹس دا پوائنٹ. ریچول وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے. اگر اللہ کے رسول نے کہا ہے اس طریقے سے کرنا ہے تو اس چیز کو کرتے ہیں. ہمارے یہاں ہاں پر سخت خلاف ہے نا. ارے بھائی محمد، اللہ کے رسول نے پیگنز کے ریچول کو اپنا ریچول بنا لیا، کیوں؟ دیٹس دا کوسچن. یہ تمہاری سوچ ہے بھائی، یہ آپ اپنے بھائی طرف سے لکھا بول رہے ہوا ہے ہو. تمہارے سامنے، لکھا ہوا ہے. لو یہ میں ہاں. ذرا دوسری حدیث دکھا رہا تھا، یہ لو میں دوسری حدیث نہیں دکھا اس میں دیتا ہوں رکیے تاکہ ایک سیکنڈ، اس کو چینج مت کیجیے. جو آپ کے دیکھیے ارلی اسکالرز ہیں. سر صبر، چینج کرنا ضروری ہے نا آپ کو سکھانے کے لیے، آپ کو پتا نہیں، آپ بہت بیبی ہیں. نہیں اس کو آپ کو آپ ایک کے اور بار میں انس پڑھ بن کے مالک بتاتا جو ہوں نا. ہیں وہ ان کو پسند نہیں ہوتا تھا طواف کرنا صفا اور مروہ کا. کیوں؟ عاصم نے کہا یس اٹ واز دی سیریمنیز آف دا ڈیز آف پری اسلامک پیریڈ آف جاہلیہ اگنورینس، کیونکہ یہ ٹھیک ہے. کام پری اسلامک پیریڈ آف اگنورینس یعنی جاہلیہ میں کیا جاتا تھا. ٹھیک صفا ہے. اور مروہ کا طواف، اس لیے مجھے پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے مسلمانوں کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگ رہی جو وہاں پہ جاہلوں میں سے تھے، پہلے پری اسلامک پیریڈ آف اگنورینس میں سے تھے، ان کو ٹھیک بھی یہ ہے. بات پسند نہیں آ رہی کہ اب ہم نے اسلام بھی قبول کر لیا ہے اور محمد ہمیں کہہ رہا ہے کہ وہی کرو جو ہم پری اسلامک پیریڈ میں کرتے تھے، زمانہ جاہلیت میں کرتے تھے. دیکھیے اس کے بعد کا بھی آپ تھوڑا پڑھیں. ہم، انٹل یعنی کہ ٹل یہ میں اللہ نے پہلے ریویلڈ بتا دیا نا، یہ میں نے ویری پہلے لٹ. بتا دیا کہ اللہ نے کہا یہ ہاں میری ہاں سمبلز ہیں، یہ تو میں نے پہلے بتا دیا، تو پڑھوں کیا؟ وہ تو میں نے ہاں. پہلے بتا دیا. It is therefore no sin for him who perform the pilgrimage. کلیئرلی لکھا ہے، اللہ کی اور سے حکم آیا ہے، ارے بھائی آپ یہ پرفارم مجھے، کر سکتے ہو. میرا کوشچن کیا ہے بھائی؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اس کی ریچول فالو میچ ہو رہی ہے میچ نہیں ہو اسلام رہی. سے. ہیلو میچ نہیں ہو رہی. اسلام نے دیکھیے وہی ریچول فالو پری کروایا اسلامک، جیسے کہ میں آپ کو ایک جو ایگزامپل دیتا ہوں میرے بھائی. ٹھیک ہے. آپ نے جو کہا میں سمجھ گیا. جی ٹھیک ہے. میں نے کیا کہا ابھی پہلے؟ آپ اگر لوگ، آپ سمجھ گئے تو ایک بار ریپیٹ کر دیں میں نے کیا کہا، تاکہ مجھے ارے پتا آپ لگے کہ جو آپ سمجھ گئے. پرانے جو اس سے پہلے جو بت وغیرہ ہوتے تھے ان کی جو رسمیں تھی اسی طرح سے سیم اسلام میں بھی آ گئی، آپ کا یہ نہیں کہنا ہے. نہ 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 نہ، آ گئی ہیں نہیں. سوری، دوبارہ سے کوشچن دوبارہ سنیں. آپ کے اللہ اور نبی نے ایگزیکٹلی وہی کیوں پرفارم کروایا ہے جو کہ بتوں کی پرستش کرنے والے ریچول کرتے تھے؟ یہ میرا سوال ہے. دیکھیے میں یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی آپ اسلام کا چھوڑ دیجئے ایک سیکنڈ، فار مومنٹ. ہندوز میں بھی آتا ہے کئی ساری جگہ، جیسے وہ مندر جاتے ہیں، اپنا سر شیو کرتے ہیں، بال نکالتے ہیں اپنے. اگزامپل دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. بال نکالتے ہیں، جیسے کہ ہم لوگ حج پہ جاتے ہیں تو ہم بھی پاک صاف ہوتے ہیں، اپنے آپ کو پورے بال وغیرہ نکالتے ہیں. یہ ریچول میچ ہوتی ہے. جیسے نہیں، کہ یہ چیز میچنگ میچ ہو رہی ہے، ریچول اس کا دیکھیں، مطلب یہ نہیں ونس ہے اگین میں نے آپ کو کیا کہ کہا تھا محمد؟ میرا سوال ریپیٹ کریں. میچنگ ریچول کا مجھے پرواہ نہیں ہے اس وقت. اس وقت ہم میچنگ ریچول کی بات نہیں ہو رہی. ابھی جو آپ نے ہم بات کی وہ ریچول ہے جی، میچنگ ہو رہی. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. میں نے آپ سے ہم دوبارہ اسی لیے سوال ریپیٹ کروایا تھا کہ آپ کو پتا لگ جائے کہ آپ جواب صحیح دے سکیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ریچول میچ ہو رہی ہے. صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں جن میں پری اسلامک ٹائم میں جب حج ہوتا تھا
تو وہاں پہ لوگ جا کے ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کے گرد چکر لگاتے تھے. محمد نے ٹھیک کہا ہے ایسا حج. ہی کرنا ہے. ہوں. ان دو پہاڑیوں پہ بت ہیں, ایک پہاڑی پہ مرد بت ہے, ایک پہاڑی پہ عورت بت ہے. اب ہوں. آپ کے نبی نے کہا یہ دونوں پہاڑیاں کے جو بت ہیں, جو کچھ بھی ہے, یہ اللہ کے سمبل ہے, لہذا آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے. تو مجھے بتائیے ہوں. پری اسلامک پیریڈ حج میں اور اسلامک حج میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے پری اسلامک پیریڈ میں جو آپ بتانا چاہ رہے ہو, جیسے کہ اس میں اس سے پہلے مکہ شریف کے اندر بھی بوتیں ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے. یار دیکھو بھائی, بات سنو, میں اس وقت ہوں. بت شکنی پہ بات ہی نہیں کر رہا, لہٰذا آپ ٹاپک کو سمجھ نہیں سک رہے ہیں, اور آپ یہاں تو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں, یا آپ سمجھ نہیں سک رہے ہیں, یا آپ سمجھنا چاہتے نہیں اور آپ کو پتا لگ گیا مسئلہ کیا ہے. دونوں میں سے ایک بات ہے, تیسری بات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے کہ آپ یہیں پہ چاہے بیٹھے رہیں, میں ایک اور مسلمان بھائی کو لیتا ہوں, آپ اپنے آپ کو میوٹ کر لیں, لیٹس سی کہ وہ کیا کہتے ہیں, شاید آپ کی سمجھ میں ٹھیک بات ہے. آ جائے. ٹھیک ہے. میوٹ اوکے. کریں اپنے آپ کو. جی میں ذرا اسکرین کور کر لوں کیونکہ نونو جہاد بہت ہو رہے ہیں. رضا احمد شاہ صاحب پلیز انمیوٹ کیجئے. مسٹر رضا احمد شاہ. اوکے, رضا صاحب نے چھوڑ دیا. نتن صاحب میں آپ کو بلاک کرنے لگا ہوں, اگر خود ہی نہیں جائیں گے. ہرش صاحب آپ کو میں بلاک کرنے لگا ہوں اگر آپ خود ہی اسٹریم نہیں چھوڑیں گے. سہیب ملک. Let's go. ٹھیک ٹھاک سر, کیا آپ ایک مسلمان ہیں؟ الحمدللہ. سر جی ذرا یہ بتا دیجئے کہ درود ابراہیمی پڑھ کے سنا دیجئے تاکہ ذرا پکا یقین ہو جائے. Do I have to? ضروری ہے سر بھائی. ذرا پکا یقین کرنا نا, تاکہ سر آج کل 2 نمبر مسلمان بھی آ جاتے ہیں ہمارے پاس. نہیں درود ابراہیم چھوڑے نا. نہیں مجھے درود ابراہیمی مسلمان سننا کی ہے, پلیز سنا دیں. نہیں, مسلمان کی مین چیز تو کلمہ ہے. نہیں مجھے لا درود الہ ابراہیمی سننا ہے سر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ٹھیک ہے سر پڑھیے. ٹھیک ہے, اتنی میرے خیال سے نہیں بہت ہے. سر ڈرتے کیوں ہیں, درود ابراہیمی پڑھیے. مطلب آپ کو سمجھ آئے گا اس کے بعد کوئی. سر آپ درود پڑھ دیجئے تاکہ ہم آگے چل پڑیں, پلیز ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. یار کوئی اور چھوٹی سی چیز پڑھوا لیں. نہیں آپ اس درود طرح کریں گے. ابراہیمی پڑھیے. چلیں ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. Is it enough? یار why did you stop? مطلب اتنا میرے پاس ٹائم. کیا ختم ہو گیا یہاں پہ, اس کے بعد نہیں ہے کچھ؟ میں کہہ رہا ہوں اسٹریٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں نا بھائی. بھائی مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا کہ آپ مسلمان ہیں. اتنی دیر میں آپ نے شاید گوگل پہ سرچ کر کے ڈھونڈ لی ہے. I don't need to prove you anything bro. You don't need to prove me, but I need to prove to my audience, جو کہ بعد میں کہتی ہیں کہ میں نے اپنے ہی پیسے دے کے 2 نمبر مسلمان بٹھائے ہوتے ہیں. نہیں الحمدللہ میں مسلم ہوں, اتنا میرے خیال سے کافی ہے. کوئی غیر مسلم اس طرح نہیں بولے گا. نہیں مسلمان بولتے ہیں سالے ایسے, وہ کہتے ہیں مسلمان میرے خلاف یہ تہمت لگاتے ہیں کہ میں میں اس سے بھی پیسے ایزی چیز دے کے بتاتا ہوں. اپنے ہی 2 نمبر مسلمان بٹھا دیتا ہوں جان چلیں بوجھ کے. میں اس سے بھی اچھی جو ہے نا ایزی چیز بتاتا ہوں. آپ کوئی بھی قرآن کی آیت نا اسکرین پہ دکھا دیں, میں پڑھ کے دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے عربی تو کوئی بھی پڑھ لے گا یار, اس میں کیا مسئلہ. اچھا تو زبان نہیں مطلب سنانی ہے. جی آتا ہے, سنا دیں چلے جلدی سے فٹافٹ بغیر رکے تاکہ سب کو یقین ہو جائے. مسلمانوں کو یقین دلانا ہے آپ نے, نان مسلموں کو نہیں. جلدی سے ایک چھوٹی سی دعا سناتا ہوں. ٹھیک ہے سنائیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. چلے جی سر, ٹھیک ہے آپ کیا کہتے ہیں ہمارے آج کے ٹاپک کے بارے میں جو میں ابھی تک دکھا رہا تھا. آپ سن رہے ہوں گے اوبویسلی, آپ بیک سٹیج میں کافی دیر سے. نہیں میں نے سنا نہیں تھا, مجھے بیچ میں کال آ گئی تھی. میں کوئی 1-2 لائن سنی ہے میں نے, سارا نہیں سنا تھا. پھر بھی کچھ بتا دیں آپ, تھوڑا سا پریویو دے دینا تو سر انشاءاللہ. میں آج دکھا ہی رہا ہوں کہ حج ایک پری اسلامک پیگن پریکٹس تھی. اوکے کعبے کا گرد کا طواف ایک پری اسلامک پیگن پریکٹس تھی, اور صفا و اچھا مروہ کے گرد چکر لگانا یہ بھی ایک پری اسلامک اوکے پیریڈ صحیح آف ہو گیا. اگنورینس کی پریکٹس تھی. صفا و مروہ جو تھے وہ 2 بتوں کے نام کے اوپر تھے. ایک بت اوکے مرد بت تھا. ایکسکیوز می, ہولڈ آن. نو وریز. ایک بت جو تھا وہ میل بت تھا, اور صحیح ایک بت فیمیل بت تھی, اوکے اور یہ ان دونوں بتوں کے گرد چکر لگایا جاتا تھا.
ہمارے پیارے نبی آئے, انہوں نے کہہ دیا, ان کے اللہ میاں نے کہہ دیا یہ تو میری نشانی ہے, میرے سمبلز ہیں, اور بت بائی ڈیفالٹ ہی سمبل ہوتے ہیں, اور اب اللہ نے کہہ دیا یہ سمبل ہیں, اور جو لوگ ہیں جو کہ پری اسلامک پیریڈ آف جاہلیہ سے کافروں سے مسلمان ہوئے تھے, ان کو برا لگ رہا ہے کہ ہم پری اسلامک زمانہ جاہلیہ والی حرکات و سکنات اور حرکتیں کیوں کریں, اور پھر انہیں بتایا جا رہا ہے, لوگ بتا رہے ہیں کہ بھائی جان کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے لہذا ہم کو یہ کرنا ہے, ایون دو کہ یہ ایک پیگن پریکٹس ہے, جبکہ ہمارے نبی کی بہت ساری حدیثیں ہیں جو کہ آپ کو پتا ہوں گی کہ وہ کہتے تھے کہ زمانہ جاہلیت کی طرح کے کام مت کرو, جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہے ایز اے مسلمان, پڑھے لکھے مسلمان ہیں, آپ کو پتا ہے انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ زمانہ جاہلیت کی طرح کے کام نہ کرو, ویئر ایز یہاں پہ خود انہوں نے زمانہ جاہلیت والے ایگزیکٹ کام کروانے شروع کر دیے. صحیح, آپ نے بول لیا سر, اگر آپ مجھے سن رہے ہوں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کہاں پہ میری اسٹیٹمنٹ ختم ہوئی ہے. نہیں, آپ نے چپ کر دیا تھا اس لیے میں نے بولا. دیٹ مینس کہ میری اسٹیٹمنٹ ختم ہو گئی نا سر. صحیح ہو گیا. تو ابھی جو آپ نے جو بھی آپ کی ایلیگیشنز ہیں, اس کا پروف کہاں پہ ہے امیر بھائی؟ جو آپ نے کہا کہ صفا اور مروہ جو ہے وہ بت تھے, یہاں پہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے دا ٹو ماؤنٹینز. اوکے, ٹھیک ہے, اب سر آپ نے لیٹ جوائن کیا نا, میرا قصور نہیں ہے. جہاں پہ انہوں نے دیکھ لیں, یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہاں پہ انہوں نے چیپٹر نمبر 2 کی ورس نمبر 158 کے بارے میں بات کی ہے, جو کہ انس بن مالک جس کو برا لگ رہا تھا, اس کی ہم اسباب النزول میں چلتے ہیں. نہیں, انس بن مالک کو برا نہیں لگ رہا تھا. آپ اسٹیٹمنٹ سے ادھر پڑھے, آپ کو پڑھنے انگلش بھی نہیں آتی ہے, ٹھیک ہے. جی آگے نے پوچھا ہے انس بن مالک سے کہ آپ کو کیوں لگتا ہے, تو انس بن مالک نے کیا جواب دیا؟ انس بن مالک کہہ نہیں رہے, انس بن مالک سے انس پوچھا بن جا مالک نے جواب کیا دیا ہے؟ ہی سیڈ, انس بن مالک نے جواب کیا دیا ہے؟ جو آپ ابھی آپ پیچھے چلے جائیں گے تو آپ اپنی اسٹیٹمنٹ کو دوبارہ دیکھ لیں. آپ نے کیا اسٹیٹمنٹ کی تھی انس اور بن یہاں پہ مالک کیا نے کہا ہے کہ ہاں مجھے برا لگتا تھا کیونکہ یہ پری اسلامک پیریڈ آف ایگنورنس کی چیز ہے. انس بن مالک ہی یہ کہہ رہا ہے. اوکے, صحیح. سر آپ کو انگریزی نہیں آتی, میرا قصور نہیں ہے سر, پلیز غور سے سن لیں. نہیں, میں شروع سے پڑھ رہا ہوں, شروع سے وہی نا, ہی سیڈ والی بات کر رہا ہوں نا میں, کیا بچوں والی بات کر رہے ہیں یار. اس نے تو سوال کیا, عاصم نے تو سوال کیا, جواب انس بن مالک دے رہا ہے. اوکے, یہ جناب ہم اس کی اسباب النزول میں جاتے ہیں, وہ بتاتے ہیں. یہ دیکھیے, الصفا an idol form of a man called Isaf. صفا جو ہے وہ ایک آئیڈل ہے in form of a man called Asaf. And Marwa an idol in the form of a woman called Nehla. ٹھیک ہے, یہ دو آئیڈلز تھے جن کے گرد یہ گھوما کرتے تھے. یہ دیکھیے ہم پیچھے چلتے ہیں. عائشہ said Anas bin Malik, we disliked going in between as-Safa and Marwa because they were the shrines of the Quraysh in the pre-Islamic period and so we abandoned them in Islam. تو ہم نے تو اس کو abandon کر دیا تھا جب اسلام آیا, آپ کہہ رہے ہو پھر یہ کام کرو. Then Allah revealed this verse, پھر اللہ نے آیت نازل کی. Said Umar ibn Hubshi, I asked Ibn Umar about this verse and he said go to Ibn Abbas and ask him. جاؤ ابن عباس سے پوچھو. The later said there was an As-Safa, an idol in the form of a man called Asaf and a Marwa in the form of called Nehla. جی جناب, تو جناب یہ تو دو آئیڈلز تھے. یہ آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ یہ سر اسباب النزول میں, سر ایک تو آپ سنتے نہیں ہیں, اسباب النزول ہے سیم ورس کی, اسباب النزول سیم ورس 158. ایک منٹ, آپ پاکستان انڈیا میں شان نزول کہتے ہیں, آپ کا ہر مولوی کہتا ہے نا جب بھی قرآن کی آیت پڑھو شان نزول کیا ہے, شان نزول کیا ہے, شان نزول, یہ شان نزول ہے. نہیں, شان نزول مجھے نہیں پتا. شان نزول میں وہ والا مسلم نہیں, ٹھیک ہے. تو شان نزول میٹر نہیں کرتا میرے خیال سے, مین چیز کانٹیکسٹ میٹر کرتی ہے. کانٹیکسٹ میٹر نہیں کرتی ہے یہاں پہ, کیونکہ پری اسلامک پیریڈ کو ظاہر کرنے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا کہ پری اسلام میں کیا ہو رہا تھا. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے, یہاں پہ اسباب نزول میں لکھا ہوا ہے کہ جو اسف تھے یا کچھ بھی آئیڈل کہہ رہے ہیں آپ نے, ٹھیک ہے, ایک میل تھا ایک فیمیل تھا, ٹھیک ہے. اور یہ جو یہاں پہ اس بک میں لکھا ہوا ہے, یہ انہوں نے کس چیز سے ریفرنس لیا؟ سر پری اسلامک پیریڈ ہے, اور آپ کو انہوں نے بتا دیا ہے کون کون سا بندہ بھی بتا رہا تھا. کون بتا رہا ہے, کون بتا رہا تھا, یہ بتا, یہ پوچھ رہا ہے کون بتا رہا ہے. صہیب صاحب لسن, یہ حدیث نہیں ہے, یہ پری اسلامک پیریڈ ہے. پری تو پھر اسلامک یہ ہسٹری ہے, ہسٹری ہے,
ہسٹری کا کوئی خاص ریفرنس Exactly. نہیں ہے میرے بھائی. سر اچھا چلیں پھر صفا مروا کے گرد ڈس لائک کیوں کر رہے تھے وہ لوگ جانا؟ نہیں کر رہے تھے, میں کہوں گا نہیں کر رہے تھے, یہ سیلف میڈ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اور صحیح بخاری کیوں کہہ رہی ہے کہ میں ڈس لائک کرتا تھا؟ نہیں یہ ڈس لائک والا نہیں, وہ میل اور ڈس فیمیل. لائک کیوں کرتا تھا, میں نے پوچھا نا ڈس لائک کیوں کرتا تھا وہ. اس کے بارے میں ابھی پڑھنا پڑے گا مجھے نا, آگے پیچھے سے اس کا کانٹیکس لینا پڑے گا, تو پھر آپ کانٹیکس لینا پڑے گا, ٹھیک ہے. مجھے کانٹیکس نہیں پڑا تو میں, میرا سمپل سا کوشچن آپ میں سے دکھا یہ رہا ہے, ہوں نا آپ کو کانٹیکسٹ, میں آپ کو سمپل سا کانٹیکسٹ دکھا رہا کوشچن ہوں نا. یہ ہے میرے بھائی, آپ کہہ رہے ہیں کہ صفا اور مروہ ایک میل اور فیمیل آئیڈلس ہے, ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جس بندے نے کہاں پہ لکھا ہوا ہے اس نے کسی ریفرنس سے لکھا ہوا ہے نا, صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے, وہ ساری سند کے ساتھ ریفرنس بھی دیا ہوا ہے نا اس نے سارا. سر دیکھیں آپ کو ریفرنس بھی دے رہا ہوں, عباس سے لیا, ابن عمر نے پوچھا عباس سے لیا, اور یہ ابو بکر اور عائشہ بھی بول رہے ہیں. سر سارا کچھ تو آپ کو دکھا رہا ہوں, اس کے بعد آپ کو کیا دکھاؤں؟ اچھا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ صرف اسباب نزول میں نہیں ہے یہ بات. مجھے اسباب نزول کو بھی چیک کرنا پڑے گا کہ یار وہ چھوڑ صحیح دیں آپ سر, مجھے پتا لگ گیا آپ بیبی ہیں, کوئی مجھے مسئلہ نہیں شکل ہے. سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اس کی یہ آتا ہے Ashahabi said Asfa was an idol on Safa and Nahla was on Marwa and they used to touch and kiss. After Islam came, they were hesitant. یہ سیم بات آپ کے اسباب نزول کے علاوہ تفسیر ابن کثیر بھی کہہ رہی ہے. اب کیا کروں؟ کتنے لوگوں کو جھٹلائیں گے آپ؟ ابن کثیر بھی یہی کہہ رہے ہیں. میں سارے نا آپ کے یہ اسکرین شاٹ لے لوں گا, مجھے کراس چیک کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے بھائی. سر مجھے نہیں پتا آپ آپ 100 کہاں سے دفعہ دیکھ جا رہے کے ہیں. کراس چیک کریں, اور اگر کراس چیک کر کے آ جائیں پھر بات کر لیں گے, ابھی پھر ریجیکٹ نہ کریں کیونکہ میرے پاس بہت ایویڈنسز ہیں. صحیح, ٹھیک ہے سر, چلیں سر, تھینک یو سو ویری مچ. آپ کراس چیک کر کے واپس آئیں, میری اسٹریم ابھی 2-4 گھنٹے ابھی اور چلے گی, بلکہ 5 گھنٹے اور چلے گی, ٹھیک ہے. یہی ہے بس ٹاپک ہے نا. نہیں سر اور بڑا کچھ ہے, یعنی پورا حج ہی پری اسلامک ہے بھائی. ابھی تو میں نے ایک چیز بتائی ہے, باقی آپ ریوائنڈ کر کے تھوڑا دیکھ لیجئے گا خود, تاکہ باقی لوگوں کا ٹائم ضائع نہ ہو, میں ریپیٹ نہ کروں ان سب کے لیے. صحیح, ٹھیک ہے, آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ لیں, اور جس بھی چیز پہ کوشچن ہوگا پوچھ کے آ جائیں, میں ویٹ کروں گا آپ کا. 12 بجے آ جائیں, 1 بجے آ جائیں, 12-1 بجے تک, 2 بجے تک بڑے آرام سے اسٹریم چلے گی ہماری, ٹھیک ہے. یار ویسے نا مجھے اس کا مجھے ٹھیک ہوگا, مجھے نا یہ تھوڑا سا سمجھ آ گیا, میں پوچھوں گا اپنے ٹیچر سے, پوچھوں گا اس کے بارے میں. سر آپ پوچھ کے آئے, میں ویٹ کر رہا ہوں. کالے شولے لگائیں, ایک واٹس ایپ پہ نمبر گھمائیں, پتا کر کے آئے, میں ویٹ کر رہا ہوں. میں نے نا ابھی یوٹیوب پہ آپ کا ایک شارٹ دیکھا, اس کے بارے میں چھوٹی سی 1 منٹ کی گفتگو ہے, ٹھیک ہے. بتائیں جی, شارٹ کون سا شارٹ دیکھا؟ شارٹ دیکھا تھا, وہ تھا ایک حدیث پہ تھا کہ اس میں نا ایک عورت بھی آپ کے ساتھ ہنس رہی تھی, مجھے نہیں پتا کون ہے وہ. حدیث کچھ یہ تھی کہ شارٹ ذرا بول دیں تاکہ مجھے پتہ لگ جائے آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں. مجھے پتا نہیں, میں حدیث بتاتا ہوں کہ وہ اس کے بارے میں تھی کہ کچھ لوگ آئے تو انہوں نے کچھ پتا نہیں کیا کہا اللہ کے نبی کو. اللہ کے نبی نے, ایک بچہ تھا ان کے ساتھ, اللہ کے نبی نے کہا آپ کی قیامت ان کے ساتھ اس کے مرنے سے پہلے آ جائے گی, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ نے کہا کہ قیامت تو بچے کے مرنے سے پہلے آ جانی چاہیے تھی. اب تو بچہ کہاں پہ, آپ نے اس میں ویڈیو میں کہا, آپ نے اللہ کے نبی کی بات کا مذاق اڑایا. قیامت تو آئی نہیں. 1 سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا, میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. اس سے پہلے 1 سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا سر, میں بھی آپ کی بات کا جواب. لو جی بھائی لوگوں, ہمارے پیارے آخری نبی رسول یار 1 سیکنڈ رک جائیں صہیب صاحب, 1 سیکنڈ رک جائیں. رسول مرتدین ہمارے ساتھ حاضر خدمت ہو چکے ہیں. رسول اعظم رسول مرتدین, آپ کا فرشی طور پہ سلام قبول فرمائیے. ان میوٹ کر کے جواب دیجئے, میوٹ میں جواب نہیں دے سکیں گے. کیا مصیبت ہے, میں یہاں میوٹ پہ بول رہا ہوں یار. میوٹ جہاد کر رہے تھے آپ. سلام المتا بردر. سلام المتا بردر, ہاؤ آر یو سر. ایک تو آپ آ جاتے ہیں فوراً سے کلک کر کے نکل آتے ہیں, مجھے پتا بھی نہیں لگتا کہ آپ کب آئے ہیں. مولا بھائی بیک سٹیج پہ دھیان نہیں دے رہا ہے تو اپن خود ہی انٹری مار لیتے ہیں. I am so sorry یار, میں دوسری اسکرین دکھا رہا تھا, ذرا اس کو دکھا کے بول رہا تھا, تو I was not able to see you, تو اس وجہ سے. ویلکم. کیا ماجرا چل رہا ہے سر؟ ابھی ہم دکھا رہے تھے, اگر آپ نے نہیں پہلے دیکھا, کہ حج جو ہے وہ سارا کا سارا پیگن ریچول ہے. میں نے ابھی طواف حج کے بارے میں بتایا, میں نے احرام کے بارے میں بتایا, یہ سب پیگن تھا. اب میں صفا اور مروہ کا بتا رہا ہوں کہ یہ بھی پیگن ریچول ہے, صفا اور مروہ کے گرد چکر لگانا. حج کی ایک ایک چیز پیگن پری اسلامک ریچولز ہے, میں وہ دکھا رہا ہوں آج. اور کچھ اوریجنل ہے کیا نہیں ہے؟ نہ سر, نہ بالکل نہیں, آج یہی ثابت کریں گے ہم.
الحمدللہ ہم آج یہ سب ثابت کریں گے. پتھر بھی پری اسلامک ہے, چور کے ہاتھ کاٹنا پری اسلامک ہے, طواف پری اسلامک ہے, عرفات میں جانا پری اسلامک ہے, مدلہ میں رکنا پری اسلامک ہے. ایوری سنگل چیز آف حج از پری اسلامک, جو کہ کسی نہ کسی بت یا کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. جبکہ محمد کہتا ہے کہ ہم نے کافروں کی چیزیں اپنانی نہیں ہیں, جبکہ خود محمد نے حج میں ایک ایک چیز کافروں کی اپنائی ہے. ایون سیکریفائس آف دی اینیمل از پری اسلامک, زمانہ جاہلیہ کی. واہ بھائی واہ, یہ تو زبردست ہو گیا. الحمدللہ سر, الحمدللہ. چلو آپ بتاؤ, اور سارے ہمارے جو پیارے بھائی ہے, حضرات ہے, خواتین اور حضرات, سب کو میرا سلام, پیار, نمستے, ست سری اکال, رام رام, جے شری کرشن, ساری گریٹنگس آپ لوگوں کے لیے. آپ لوگوں کا پیار یار دل ایک دم اس کے اندر کی پمپنگ کو بڑھا دیتا ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ سبھی لوگوں کے سپورٹ کا. ویڈیو کو تھوڑا لائک اور شیئر بھی کر دے دبا کے, تاکہ آج کی یہ جو حقیقت ہے, جو 2-3 دن پہلے ہمارے مومن حضرات نے سنت رسول ادا کی ہے, ذرا اس کا پول کھول بھی ہو جائے, پتہ بھی چل جائے کیا ہے, کہاں سے آیا ہے. دبا کے شیئر کرے. پلیز کنٹینیو ایڈم. یہ بھائی نے ذرا سائڈ ٹاپک لیا ہے, میں ذرا ان سے بات کر لوں. جی بھائی, تو آپ کا کیا اس حدیث میں بقول آپ کے کیا چیز ہے؟ نہیں وہ آپ نکالیں نا, ابھی آپ اسکرین شیئر کر رہے ہیں نا. آپ کہنا کہ جاتے ہیں وہ بتا دینا پہلے. نہیں, آپ نے نا اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کیا, ٹھیک ہے, یہ کہنا چاہتا ہوں. چلیں آپ نے اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ غلطی سے بول دیا میں نے, آپ نے اس کو مس انٹرپریٹ کیا. ابھی آپ اس کو کھول کے دکھا دیں بس, آپ وہ اس کو صحیح انٹرپریٹ آپ کر دیں پہلے. ٹھیک ہے, میں پڑھ کے دکھا دوں گا آپ کو حدیث, ٹھیک ہے, آپ وہ حدیث نہیں کریں. ابھی مجھے شارٹس ڈھونڈ رہا تھا, مجھے آپ کا شارٹ ڈھونڈا نہیں, میں نے دیکھا تھا. سر آپ کو یاد, آپ کو پتا ہوگا, ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں آپ سے پہلے. سر ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں. بلکہ اگر ساحل, آپ یہ ایک چیز کے بارے میں, یار ساحل سے بات کر لیں, ساحل سے بات کر لیں. جی ساحل ہے, ساحل صاحب انہوں نے ابھی آپ سے بات کری. نہیں سوری, میں نے بولا تھا کہ میں نے بولا تھا میں نے آپ کا شارٹ دیکھا تھا. مجھے میرے خیال سے میں نے شاید یہ جو بھائی ہیں مرتد کے بھائی, یہ ان کو دیکھا تھا شاید, ان کے اس شارٹ میں دیکھا تھا وہ حدیث. ہاں تو کیا بتانا کیا چاہ رہے, آپ مدعا کیا رکھنا چاہ رہے, وہ بتا دینا, تاکہ ہم بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے حدیث اپنے شارٹ میں دکھا کے ایک خاتون آپ کے ساتھ ہنس رہی تھی, اس حدیث کو آپ نے مس انٹرپریٹ کیا, ٹھیک ہے. کون سی میں بس حدیث, یہ ابھی کہنا چاہ رہا ہم ہوں, ہزاروں حدیث بتاتے, یاد تھوڑی نہ رہے گی کس حدیث کی آپ نے بات شارٹ کر میں رہے ہیں. ڈالی ہوگی نا, آپ نے شارٹ میں ڈالی ہے یار. آپ کا چینل پتہ نہیں کیا نام کا ہے, آپ کا چینل کس نام کا ہے؟ ایکس مسلم ساحل آفیشیل نام سے ہے, اور اس میں کئی ساری شارٹ ہے. ابھی اس میں آپ کون سی شارٹ کے بارے میں بات کر رہے, کس حدیث کے بارے میں بات کر وہی رہے, نا, آپ کیسا مجھے ریفرنس دے دینا, ہم آپ کی بات سن لیتے ہیں نا. ہاں ذرا بتائیں, آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کون سی حدیث کی بات پتہ کر رہا ہوں. چل گیا مجھے, آپ نے حدیث دکھانی ہے. اس حدیث میں تھا کہ بچہ تھا ایک قبیلے کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو انہوں نے میرے خیال سے کہہ رہے ہیں کہ آپ تبلیغ اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا یا پھر, تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ آپ کی قیامت جو ہے, قیامت کے بارے میں پوچھا تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ آپ کی قیامت اس بچے کے مرنے سے پہلے آ جائے گی. آپ کی قیامت, اوکے, آپ کے لفظ ہیں آپ کی قیامت, ابھی کریکٹ, یہ میں نے کہا ہے, ٹھیک ہے. ابھی آپ نے حدیث کے جو لفظ, بیان کیا کرا, حدیث کے لفظ ہیں آپ کی قیامت؟ نکالیں حدیث, دکھائیں. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, کیا حدیث کے لفظ ہیں آپ کی قیامت؟ ہاں جی ہیں. اوکے چلیں جی, بہترین ہو گیا. چلیں, نہیں جی, اب میں تبھی تو کہتا ہوں سر مدعا پہلے بول دیں. یہ لیں سر, اوکے, لیں سر, یہ آپ کے ہم نے حدیث آ گئی, بولیے سر, پڑھیے. ایک منٹ, میں نا کیا لکھا ہوا صحیح مسلم 2953. سر اب آپ پڑھ دیں ایک نا. سیکنڈ, میں پڑھ رہا ہوں, ایک سیکنڈ بس, ایک سیکنڈ بس ویٹ کیجیے, ایک سیکنڈ, میں اردو ورژن پڑھ لیتا ہوں. نہیں سر, یہ جو ورژن لکھا ہوا ہے جو میں نے دکھایا وہی پڑھیں گے, آئی ڈونٹ کیئر. یہی مسئلہ ہے, یہی ایک مسئلہ ہے, سیکنڈ, اچھا, یہی جو مسئلہ ہے. حدیث 2953 اردو میں ہے. آئی تھی, حدیث اردو میں آئی تھی. تو آپ بھی بتا دیں اردو انگلش میں فرق ہے کوئی؟ نہیں, عربی میں آئی تھی نا. چلیں ابھی میں بتاتا ہوں, ٹھیک ہے, ابھی میں حدیث پڑھوں. عربی کو لے لیتے ہیں. جی سر, پڑھیے کیا لکھا. حدیث نمبر بتا دیجیے. سر آپ کے سامنے ہے, اسکرین پہ پڑھے, ٹائم ویسٹ نہ کریں, مجھے دوسرے لوگوں سے بات کرنی ہے. نہیں, میں موبائل پہ چلا رہا ہوں نا بھائی, آپ کمپیوٹر پہ چلا رہے ہوں گے تو تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے. سر یو آر ویسٹنگ مائی ٹائم مائی فرینڈ. آپ یہ اگر دیکھیں, یہی ہے نا محبت بن حلال ازنی کی.
یہ دیکھیں پڑھیں گے کچھ حضرت انس بن ابن مالک سے روایت کی کہ ایک نہیں, شخص آئی نے ڈونٹ نبی کیئر اکرم کہ صلی اللہ علیہ آپ کی اردو میں ٹرانسلیشن کیا ہوئی ہوئی ہے. اب میں نے آپ کے سامنے عربی لکھ دی ہے, کیا آپ پڑھ کے مجھے بتا سکتے ہیں؟ دیکھا نا, ابھی آپ اردو پڑھنے دینا, لوگوں کو پتہ چل جائے آپ کی حقیقت. بھائی آپ ابھی میں کتنے حدیث بیبی بیان ہیں, کرنے لگا ہوں, آپ ابھی میں کتنے حدیث بیبی ہیں. بیان کرنے دیکھیں ابھی آپ میں کے جو حدیث لوگ بیان ہیں, کرنے لگا ہوں اب, اور سنیں میں آپ کے آڈینس سے کہوں گا آپ جا کے نا ان بھائی کا سہیب شورٹ دیکھ لیں, سہیب میں آپ مالک کو ٹرانسلیشن سہیب سنانے مالک لگا ہوں. سہیب لسن, ایک شخص نے when رسول اللہ would سے the سوال last کیا hour قیامت come. کب ہوگی؟ رسول اللہ تھوڑی دیر خاموش رہے, پھر آپ نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ازد شنوا کے ایک لڑکے کی ہلو, آپ کی آواز بھاگ گئی سر. سہیب صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی؟ اب آ رہی ہے, بولیں. میں حدیث بیان کر رہا ہوں. سر آپ بولیں, اب آپ آ کی رہی ہے آواز آواز؟ آنا بند ہو گئی تھی. اب آ رہی ہے آواز؟ ہاں جی اب آ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا ابھی آ رہی ہے نا؟ ہاں جی ابھی شنوا سے آگے بڑھیں. اچھا جی. ازد شنوا کے ایک لڑکے کی طرف نظر کی, پھر آپ نے فرمایا اگر یہ لڑکا لمبی عمر پا گیا تو اسے بڑھاپا نہیں آیا ہوگا کہ تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی. میں نے آپ کو یہ کہا تھا جو لفظ تمہاری قیامت ہے نا وہ مجھے ثابت کر دیں اس حدیث میں. ریئلی یہ کوشچن ہے آپ کا؟ ایگزیکٹلی. دیکھیں انگلش میں کیا ٹرانسلیٹ ہوئی ہے, پھر میں عربی میں چلا جاتا ہوں آپ کے ساتھ. If this boy lives, he would not grow very old till the last hour would come to you. اگر یہ بچہ زندہ رہا, یہ نا آپ کسی انگریز سے پوچھ رہے ہیں, انگریز کو آپ سے انگلش زیادہ آتی ہوگی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے ذرا سن لیں جو میں بول رہا ہوں, ٹھیک ہے, کسی انگریز کو آپ سے زیادہ انگلش آتی ہوگی کہ نہیں؟ سن لیں گے. آپ انہیں یہ پڑھوا دیں, ٹھیک ہے؟ جی میں پڑھوا دیتا ہوں, آپ کو بھی پڑھوا دوں گا, لائیو ہے, آپ 10 انگریزوں کو بھی بتا دینا. ہاں ٹھیک ہے, جی اب میں پڑھ لوں. چلے پڑھے, آپ نے پڑھا, میں نے آپ کو نہیں نا روکا. چلے پڑھے سنا. Okay. If this boy lives, اگر یہ بچہ زندہ رہا, he would not grow very old, یہ بہت بڈھا نہیں ہوگا, till the last hour would come to you, کہ last hour آ جائے گا تم پہ. اچھا تمہارا نہیں, تم پہ لاسٹ آور, قیامت کی بات یہ ہو رہی ہے کہ تم لوگوں پہ لاسٹ آور آ جائے گا, یہ بچہ جی ابھی بڈھا نہیں ہوگا. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ اسے ہوں جس طرح مرضی لیفٹ رائٹ لے لیں, ہوں لکھا تو یہ ہوا ہے. اب آپ لوگ کیا صحیح کرتے ہیں, جو کیا کرتے ہیں اپنی مرضی سے آپ کے اسکالرز اس کی مس انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اور تفسیر لکھتے ہیں, اور آپ کر وہاں رہے پہ ہیں وہ بولتے ہیں جو آپ نے ابھی اردو ٹرانسلیشن میں بولا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا مجھے انٹرپریٹیشن کی بات نہیں ابھی میں کر رہا, جو لکھا ہوا وہ بتا رہا ہوں. اگر آپ کو یہ اعتراض ہے تو آپ وہ بتائیں کہ عربی میں کیا لکھا ہوا ہے, ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. اگر ہم عربی میں دیکھیں سیلوے میں اس کو ختم کر دوں پھر میں آپ کو دیتا ہوں. عربی میں جو میں نے کیا ہے یہ دیکھیں, the age of this old man will not reach him until the hour is established. عربی کی اگر ہم پیور ٹرانسلیشن کریں تو وہ یہ ہے کہ جو آور ہے, لاسٹ آور ہے, جو کہ قیامت ہے, وہ اسٹیبلش ہو جائے گی جب یہ بچہ ابھی اتنا بڈھا نہیں ہوگا کہ وہ اسٹیبلش ہو جائے گی. وہاں پہ تمہارے اوپر, تمہاری, ایسی کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی. ساحل بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ نہیں, میں اس میں صرف ایک پوائنٹ ایڈ کر رہا تھا کہ اگر حدیث کا جو پہلا سٹیٹمنٹ ہے, سوال کس پہ تھا, ان کی موت پہ تھا یا قیامت پہ تھا؟ قیامت. آپ دیکھو وہ حدیث سے کیا, لاسٹ وین آور. وڈ دی لاسٹ آور کم, سوال تو ہو ہی بات قیامت کے اوپر ہو رہی ہے, تو ظاہر سی بات ہے جواب بھی اسی کے بارے میں آئے گا.